پتہ چلا کہ نبی سے مانگنا جائز ہے، جب یہ اللہ فرماتا ہے کہ مانگنے والے کو جھڑکا نہ کرو، کوئی مانگے تو دے دو، اللہ جو دے تو مانگنے والوں کی مدد کرو۔ اسی لیے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دونوں بیٹے حسن حسین کے لیے مانگا تھا۔ فاطمہ ایک دفعہ حسن حسین کو لے کر گئی تھی، کہا تھا ابا اپنے ان دونوں نواسوں کو کچھ دے دو، تو حضور نے حسن کو اپنا علم اور حلم عطا فرمایا تھا۔ فرمایا تھا حسن کو میں نے اپنا علم اور حلم کے معنی صبر، میں نے حسن کو اپنا علم اور صبر دیا، اور حسین کو میں نے اپنی بہادری دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی حضرت انس تھے، وضو کا پانی دیا کرتے تھے، غریب تھے، بے اولاد تھے، یعنی ان کے گھر میں کوئی بچے نہیں اور غریب بھی تھے۔ حضرت انس حضور کو برابر وضو کا پانی دیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے حضرت انس کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ انس کو مال دے دے، انس کو اولاد دے دے۔ تو میرے نبی نے جو دعا مانگی، تاریخ میں ہے کہ انس کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھلانے لگے، سال میں 2 مرتبہ پھلانے لگے، اور کوئی بچے نہیں تھے، لیکن نبی نے دعا مانگی تو حضرت انس کے گھر میں 100 لڑکے پیدا ہو گئے، 100 لڑکے۔ جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز پڑھے، اس کے باوجود بھی غوث اعظم کے یہاں 49 لڑکے تھے۔ غوث پاک کے کتنے لڑکے تھے؟ 49۔ اور جتنے پیدا ہوئے غوث پاک کے یہاں سب ولی پیدا ہوئے، سب ماشاءاللہ ولی۔ تو حضور نے انس کے لیے دعا مانگی تو باغ میں سال میں پھل 2 مرتبہ آنے لگے، اور لڑکے نہیں تھے، 100 لڑکے ہوئے۔ تو حضور نے جسے چاہا مالا مال کر دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، اور سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے جو دے دے۔ حضرت سلیمان پیغمبر تھے، پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اور ان کے نکاح میں 100 بیویاں۔ حضرت سلیمان نے ایک دن کہا اگر ایک بیوی سے ایک لڑکا ہوا تو 100 لڑکوں کا باپ ہو جاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو انشاءاللہ چھوڑ دیا، تو حضرت سلیمان کے ہاں 100 بیویاں، لیکن ایک لڑکا بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ صرف انشاءاللہ نہیں لگایا۔ انس کے یہاں ایک بیوی اور 100 لڑکے، اور سلیمان پیغمبر کے ہاں 100 بیویاں اور ایک بھی لڑکے نہیں۔ صرف انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دیا۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان بھی اتنا ہی لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا امتحان ہوا صرف انشاءاللہ کی بنیاد پر۔ آج ہم میں تم میں لوگ کتنے انشاءاللہ کہتے ہیں؟ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک گاؤں رہا ہے، ایک سیٹھ جی نکلے، اتفاق سے مسجد کے مولوی صاحب مل گئے۔ مولوی صاحب نے سلام کیا، السلام علیکم۔ سیٹھ جی نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ سیٹھ جی نے کہا میں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔
کہا انشاءاللہ کہہ لو کہ انشاءاللہ میں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ سیٹھ جی کہتے ہیں یار تم مولویوں کی یہی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیسہ ہمارے جیب میں ہے، گھوڑا مارکیٹ میں بک رہا ہے، انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی صاحب نے کہا نہیں یار کہہ لو یار انشاءاللہ۔ سیٹھ جی نے کہا یار چلے جاؤ سامنے سے۔ مولوی بیچارے چلے گئے۔ آج جس کی حکومت کہیں نہیں چل پاتی وہ مسجد کے امام پر حکومت کرتے۔ ذرا ای کو بند کر لیو بھیا اگر کھولے ہو مائک والے۔ جب امامیں نے رکھے تب حکومت کی پر کری ہے۔ مسجد میں پہنچے ہیں اگر کہوں لوٹا یا ہر بار پڑا ہوئے تو کہیں مولوی صاحب لوٹا ہیاں کاہے پڑا، چٹائی بچھیے مولوی چٹائی کاہے بچھیے کا اٹھاؤ کاہے نے؟ ارے خدا کا گھر ہے، جو بھی کام کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ لوٹا خود اٹھا کے رکھ دو اللہ کا گھر سمجھ کر کے، اپنے گھر پر کام نہ کرو لیکن خدا کے گھر میں چٹائی بچھی ہے تو خود اٹھا کے رکھ دو۔ بہرحال مولوی صاحب بیچارے چپ ہو گئے۔ سیٹھ جی چلے گئے گھوڑا مارکیٹ، وہاں گئے گھوڑا دیکھا پسند کیا، بات چیت طے ہوئی، پیسہ طے ہوا، اور جب جیب میں ہاتھ ڈالیں پیسہ نکالنے کے لیے تو ہاتھ نیچے چلا گا، دیکھیں ارے یہ تو جیب کٹا ہے۔ سیٹھ جی کی سانس جہاں رہے ہوئے رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب سکون پائن تو واپس آئے گاؤں، اور جیسے گاؤں پہنچے ویسے وہ مولوی صاحب پہلے نے اللہ کی مرضی مل گیا۔ جب ملے سلام کی مولوی کہیں سیٹھ جی گھوڑا لائے؟ تو کہا مولوی صاحب انشاءاللہ میں گھوڑا مارکیٹ گیا، انشاءاللہ گھوڑا بھی دیکھا، انشاءاللہ گھوڑا پسند بھی آ گیا، انشاءاللہ بات چیت بھی طے ہو گئی، انشاءاللہ پیسہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ ہاتھ نیچے چلا گیا۔ تو مولوی صاحب کہیں اب انشاءاللہ بکا کرو، اب انشاءاللہ کا ٹائم نہیں رہ گیا۔ اے لوگو، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ یتیم کو نہ دتکارو اور بھکاریوں کو جھڑکو نہ۔ نبی کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی عین ایمان ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صحابہ جو کامیاب ہوئے صرف محبت رسول کی بنیاد پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور سے کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی۔ دیکھو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی گولی مارنے لگے کہیں نماز پڑھو گے تو گولی مار دیں گے، تو مسئلہ ہے نماز چھوڑ دو جان بچا لو۔ ایسے جان جانے والی ہو، روزہ ہو اور یقین ہو جائے کہ روزہ نہیں توڑیں گے تو جان چلی جائے گی، تو اسلام کہتا روزہ توڑ دو جان بچا لو۔ جان کی قضا، روزہ کی قضا کر لو، نماز کی قضا کر لو، لیکن جان بچا لو۔ لیکن حضرت ابو بکر کا ایمان دیکھو، ہجرت کی رات میں جب مکہ کے لوگوں نے قتل کرنا چاہا تو حضرت ابو بکر نے حضرت ابو بکر نے حضور کا ساتھ دیا، اور مکہ سے 4 کلومیٹر دور غار سور ایک کھائی ہے، غار سور، اس کے اندر حضور چھپ گئے، حضرت ابو بکر چھپ گئے۔ وہ غار میں سوراخیں تھیں، حضرت ابو بکر نے اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ بند کیا سوراخوں کو، اور ایک سوراخ ایسا بچا جس کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، تو حضرت ابو بکر نے اپنا انگوٹھا اس میں لگا دیا۔ آج بل کے اندر کوئی اپنا انگوٹھا لگائے گا؟ کیوں؟ پتہ نہیں کون چیز اندر ہو کاٹ لے، لیکن نبی کی محبت میں ابو بکر نے انگوٹھا لگا دیا،
اور حضور کو بلایا. حضور اندر گئے. ابو بکر نے پیر پھیلایا، ان کے ران پہ حضور سر رکھ کے سو گئے. اندر سانپ تھا. ایک زمانہ پہلے اس نے توراہ شریف میں سنا تھا، آسمانی کتاب میں، کہ ایک آخری نبی ہوں گے جو مکہ سے ستائے جائیں گے، تو مکہ سے چلیں گے مدینہ کے لیے، راستے میں غار ثور میں ٹھہریں گے. تو وہ سانپ حضور کی زیارت کے لیے 500 سال سے اس میں ٹکا ہوا تھا. 500 برس سے بیٹھا ہوا تھا کہ نبی آئیں گے تو ہم ان کی زیارت کریں گے. اور جب نبی آئے، خوشبو ملی سانپ کو، اور باہر نکلنا چاہا تو حضرت ابو بکر کا انگوٹھا لگا ہوا تھا. بار بار منہ مارا کہ ہٹا لیں، لیکن ابو بکر نے سوچا اگر پیر ہٹاتا ہوں، نبی سو رہے ہیں تو نبی کو تکلیف ہوگی، آنکھیں کھلیں گی. نہیں اٹھایا، جبکہ جانتے تھے مسئلہ ہے کہ نماز وقت آ جائے اور کوئی دشمن مارے تو نماز چھوڑ دو، جان بچا لو، روزہ توڑ دو، جان بچا لو. لیکن نبی کی محبت میں ابو بکر نے جان کو جان نہ سمجھا. سانپ نے ڈس لیا اور وہ ایسا اثر پھیلا کہ اس وقت حضور نے تھوک لگا دیا، زہر کا اثر ختم ہو گیا. لیکن آخری عمر میں وہ زہر پھر پلٹا اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا. لیکن یہاں غور کرو، عشق دیکھو. 500 سال سے پہلے سانپ بیٹھا تھا نبی کی زیارت کے لیے. کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ بیٹھا تھا سانپ غار میں حسرت لیے ہوئے، بیٹھا تھا سانپ غار میں حسرت لیے ہوئے، دیکھوں گا ایک دن رخ زیبا رسول کا. لیکن ابو بکر نے جان کو جان نہ سمجھا. اسی لیے ابو بکر کا درجہ کتنا بلند ہے. آج ہر جمعہ کو امام لوگ مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل اگر ہے کوئی تو ابو بکر صدیق ہیں. سب سے افضل، صرف محبت رسول کی بنیاد پر. اور ان کے بعد درجہ حضرت عمر کا. عمر نے نبی سے کتنی محبت کیا. حضرت عمر کا زمانہ تھا اور مدینہ کی مسجد نبوی کہ جو آنے کا راستہ تھا، اسی راستے پہ حضور کے چچا حضرت عباس کا گھر تھا. اور ان کے گھر کے چھت کا پانی جو پائپ لگا تھا ایسا گرتا تھا کہ مسجد میں آنے والے نمازیوں پہ پڑتا تھا. لوگوں نے شکایت کی حضرت عمر سے. حضرت عمر گئے اور حضرت عباس تھے نہیں، تو حضرت عمر گئے اور عباس کے چھت کا پرنالہ اکھاڑ دیا. شام کو جب حضرت عباس آئے اور دیکھا کہ میرے گھر کے چھت کا پائپ اکھڑا ہوا ہے، پوچھا کس نے اکھاڑا؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے اکھاڑا. تو حضرت عباس حضرت عمر کے پاس گئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ نے میرے گھر کی چھت کا پرنالہ اکھاڑا ہے؟ کہا ہاں میں نے اکھاڑا ہے، مسجد نبوی میں آنے والے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت عباس نے کہا تھا ذرا سیٹی بند کر بھیا. حضرت عباس نے کہا تھا امیر المومنین آپ کو معلوم ہے کہ وہ پائپ کس نے لگایا تھا؟ کہا کس نے لگایا تھا؟ تو حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں کہ میرے دونوں کندھوں پہ حضور چڑھ کر کے اپنے ہاتھوں سے وہ پرنالہ لگائے تھے. جیسے حضرت عمر نے سنا ویسے فوراً رونے لگے. ہائے عمر کتنا بد نصیب نکلا کہ جس پائپ کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، عمر نے اپنے ہاتھوں سے وہ پائپ اکھاڑ دیا.
عباس چلو، اگر تمہارے کندھے پہ چڑھ کے اللہ کے رسول نے وہ پرنالہ لگایا تھا تو عباس چلو تم میرے دونوں کندھوں پہ چڑھ کر کے وہ پرنالہ وہیں لگا دو جہاں اللہ کے رسول نے لگایا تھا۔ حضرت عباس گئے، امیر المومنین کے دونوں کندھوں پہ سوار ہو کر کے جا کے وہ پرنالہ وہیں لگایا۔ یہ حضرت عمر کے دل میں نبی کی محبت تھی، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ میرے نبی فرماتے لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد بھی دنیا میں کوئی نبی ہوتا، اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی دنیا میں ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو حضرت عمر بن خطاب ہی اللہ کے نبی ہوتے۔ اتنا درجہ بلند ہو گیا صرف محبت رسول کی بنیاد پر۔ صحابہ جو چمکے نبی کی محبت پر، اے لوگوں ہمارے آپ کے دلوں میں بھی نبی کی محبت ہونی چاہیے، لیکن محبت رسول کے ساتھ اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں جب تک ہمارے اندر نہیں پائی جائیں گی ہم نبی کے چاہنے والے نہیں مانے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھو، سرکار فرماتے حبب الی من الدنیا ثلاث، دنیا کی مجھے 3 چیزیں بڑی پیاری ہیں۔ نمبر 1 پر فرماتے الطیب، خوشبو مجھے پسند ہے۔ دنیا کی پہلی چیز خوشبو میرے نبی کو بہت پسند، جبکہ میرے نبی کا پسینہ ایسا پسینہ تھا جو خوشبو سے کئی گنا زیادہ مہکا کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول سو رہے تھے انس کے گھر چمڑے کے بستر پر، صرف لنگی پہنے تھے سرکار، حضور کے بدن سے پسینہ نکلا۔ ایک صحابیہ تھی جن کا نام ہے ام سلیم، وہ گئیں اور حضور کے پسینے کو پونچھ پونچھ کر شیشی میں رکھنے لگی۔ حضور کی آنکھ کھلی، پوچھا ما تفعلی یا ام سلیم، اے ام سلیم تم کیا کر رہی ہو، یہ پسینہ پوچھ رہی ہو؟ ام سلیم نے کہا تھا نجعل عرقک فی طیبنا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کا پسینہ لے جا کر کے اپنے خوشبو میں ملایا کرتے ہیں۔ یہ نبی کا پسینہ تھا۔ حضرت ام سلیم وہ پسینہ لے کر کے گئیں۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی، جب وہ لڑکی دلہن بنے تو اسے خوشبو نہیں لگایا گیا بلکہ نبی کا پسینہ لگایا گیا۔ تو نبی کے پسینے سے وہ لڑکی ایسی مہکی کی روایتوں میں ہے کہ جب تک دنیا میں زندہ رہی وہ دلہن مہکتی رہی، پوری زندگی نبی کے پسینے سے مہکتی رہی۔ اور پھر اس سے جو اولادیں پیدا ہوئیں وہ اولادیں مہکی، اولاد کی اولاد مہکی، روایتوں میں ہے کہ اس کی 7 نسل تک نبی کے پسینے کی خوشبو سے اس کی نسلیں مہکتی رہیں۔ یہ نبی کا پسینہ تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول